ساتھ ہیلپ کرنا, ان کو سپورٹ کرنا, یہ نبی پاک کا طریقہ. مگر آج جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے, کمزور کو تو کہتے ہیں جتنا دبانا ہے دبا دو, کیا بگاڑ لے گا, پسل کے رکھ دیں گے اس کو, نوکر ہے ہمارا, ملازم ہے, رشتہ دار غریب ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, ابھی ایک فون کروں گا تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. میرے سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ ملازم کے وہ بیچارہ غریب آدمی ہے, جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, اس کو پتا ہے غریب جاب تو چھوڑ کے جائے گا نہیں, اس کو دوبارہ نوکری کہیں ملے گی نہیں, وہ گالیاں سنتا رہتا ہے سیٹ کی, بیچارہ رات میں رات روتا بھی ہوگا. یہ انداز نہیں ہے. بے شک وہ غریب ہے, بے شک وہ کمزور ہے, مگر وہ بندہ رب کا ہے. میرے اور آپ پہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ہاں ایک حدیث سناتا ہوں, میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس حدیث میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے کہ کسی نے اپنے مالدار مسلمان کو تکلیف دی, یا کسی نے پیسے والے کو تکلیف دی, کسی نے طاقتور کو تکلیف دی. نو, ٹوٹل من آذا مسلمن, کسی بھی مسلمان کو اگر کسی نے تکلیف دی, ایکچولی آئی ایم گوئنگ فار ٹرانسلیشن, من آذا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, فقط آذانی, اس نے مجھے تکلیف دی. پھر آگے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس سے اس نے اللہ کو تکلیف دی. ایک مسلمان کو تکلیف دینا بات کدھر تک جا رہی ہے؟ مگر ہم سمجھتے ہیں میں روزے میں تھا یار, اسے نکل گیا, ابھی ہو رہا ہے. مجھے اندازہ ہے, میں بھی 2-4 دن پہلے کسی بلڈنگ میں گیا تو لفٹ پہ نیچے اتر گیا, اس میں 2 صاحب تھے اور وہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور لفٹ میں لگی ہوئی تھی نا فرسٹ کلاس. میں نے اپنے بھائی داس, میں نے کہا تو خاموش رہنا, یہ افطار سے پہلے سب سے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے, اس کو روزہ لگتا ہے نا اگلے کی خیر ہی نہیں ہوتی. آپ کو روزہ لگا ہے, یہ آپ کا پرابلم ہے, آپ نے پور صبح سے پانی نہیں کھایا, چائے نہیں پی, آپ کو سگریٹ کی عادت تھی, آپ کو ٹینشن ہے, آپ کسی کو تو نہ اس سے تو افطار نہ کر لینا. لیکن ادھر نہیں ہے ٹینشن, کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. بیوی کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہوگا, افطار میں بیچاری کو کوئی لیٹ ہو گیا, شربت ٹھنڈا نہیں ملا, سموسے گرم نہیں ملے, وہ بھی انسان ہے یار, کمپیوٹر سے تھوڑی شادی کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سب ختم کرو, آؤ دعا کرتے ہیں. ارے افطار کا وقت تو دعاؤں کا وقت ہے. روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں افطار کے وقت, اور ہمارے دسترخوان پر افراتفری ہے, سموسے کدھر ہے تو وہ کدھر ہے تو دہی بڑے کدھر ہے, ابھی تک یہ چیز نہیں آئی. ارے مانگنے کا ٹائم ہے یار, پھر کھا لینا تھوڑی دیر بعد, افطار پانی سے بھی ہو جائے گا. دعائیں نہیں ملیں گی افطار والی بات میں, خدا کی قسم سارا سال یاد کرو گے کہ یار افطار کی دعا کا کیا لطف ہوتا ہے. کھانا پینا ہم نے رمضان کو بنا دیا, نرمی لائیں اپنے اندر, معافی لائیں اپنے اندر. رب کے حبیب ہیں, دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں, جتنے جس کو لگژری لائف گزارنے والے ہیں, وہ تو پیارے آقا کے قدموں کے جوتی کے ذرے کے برابر نہیں. تو نبی پاک نے لائف کیوں اختیار کی؟ آپ بھی بادشاہوں والی لائف اختیار کر سکتے تھے, آپ بھی دنیا کی ہر لگژری کو حاصل کرتے. تو علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی کہ نبی پاک اگر امیری والی زندگی گزارتے جو ان کے لیے پاسبل تھا, تو مہنگے لباس پہنتے, مہنگی سواریاں ہوتی, مہنگے کھانے ہوتے, تو نبی پاک تو جانتے تھے کہ امت میں غریب بھی ہوں گے, تو غریب امتی سنت پر عمل کرنے کے لیے ترستا رہتا کہ مجھے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو میں لباس والی سنت پر عمل کروں گا, میں اچھے کھانے کھاؤں گا. نبی پاک نے یہ اختیاری اس لیے کیا تاکہ ان غریب امتیوں کو دلاسا ہو کہ جن کے پاس بستر نہیں تو نبی پاک بھی چٹائی پر سوتے تھے, نبی پاک خاک پر بھی آرام کرتے تھے. جن کے پاس کھانا نہیں تو پیارے آقا فاقہ کیا کرتے, جن کے پاس بہترین لباس نہیں تو پیارے آقا بڑا سادہ لباس پہنتے تھے, جن کے پاس سواری نہیں تو صحابہ کرام تو غزوات میں جاتے تھے تو پیدل چل رہے ہوتے تھے, سواری نہیں. تو یہ لائف اختیار کر کے میرے آقا علیہ السلام نے گویا ان کے دلاسے کا بھی سامان کر دیا. اب کسی امیر کو سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ سادگی اختیار کر کے عمل کر لے, تو دونوں کے لیے اس کو کرنا آسان ہو گیا. اچھا, پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی تربیت کا شاہکار ہم نبی پاک کے خاندان کو دیکھیں. ہم نے پچھلے دنوں بی بی فاطمہ پر ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, مولا علی شیر خدا, حسنین کریمین, پھر خلفائے راشدین. اب آگے چلتے چلے جائیں, یہ صحابہ کرام کی جماعت, پھر آگے اولیاء کرام. وہ کہتے ہیں نا, زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو ہمیں شکوہ و شکایت نہیں کرنی چاہیے, جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. کسی دکھ میں میرا رب راضی ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہم جس کو سکھ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے سکھ ہو ہی نا, ٹھیک ہے نا, اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو یہی بہتر ہے. تو خاص کاش یہ ذہن بن جائے کہ مجھے وہ سکھ نہیں چاہیے کہ جس سکھ میں میں سکھی فیل کروں اور میرا رب ناراض ہو. مجھے وہ حالت, تینوں مقام کو پہلے سمجھیے گا, یہ کتنے بڑے بڑے مقامات ہوں گے اور کتنا اس میں فاصلہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ حج پر ہوتے ہیں, جنہوں نے حج کا ایکچوئل حج کیا ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ رش کہتے ہیں کسی بندہ کھو جائے تو پھر ڈھونڈنا آسان نہیں. 25-30 لاکھ میں کراؤڈ سمجھ نہیں آتا کتنا ہے. وہاں اشفاق میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو اس وقت دنیا میں ہیں. حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے,
اربوں ہوں گے، خربوں ہوں گے، تو کراؤڈ کتنا ہوگا؟ اور پھر ڈیسٹینیشن نبی پاک نے بتا دیا. اب ان تینوں ڈیسٹینیشنز پر، ان تینوں مقامات پر پورے اہل محشر کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. پورا اہل محشر پل صراط سے بھی گزرے، پورے اہل محشر جو ہیں وہ پل حوض کوثر پر بھی پانی کے لیے جو بھی آ رہے ہوں گے مسلمان، اور پھر نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے. تو ذرا امیجن کریں تینوں مقام کتنا دور ہوں گے ایک دوسرے سے. یعنی عرفات میں کوئی کہے کہ مکتب نمبر 1 پہ میں نہ ملوں تو مکتب نمبر 40 پہ ڈھونڈ لینا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ 1 سے 40 تک جا ہی نہیں سکتے، جائیں گے تو وہ دن ہی ختم ہو جائے گا. تو جب اتنا بڑا کراؤڈ کہیں بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا تو وہ نہ جانے کتنے ہزار میل پر وہ جگہ ایگزسٹ کرتی ہوگی جہاں اربوں لوگوں کو پل صراط سے گزارنا ہوگا. اور پل صراط کی جو لینتھ بیان ہوئی ہے 5000 سال چڑھنے کی ہے راہ، 5000 سال وہ پیرالل ہے، 5000 سال اترنے کی راہ ہے. 15,000 ایئرز پل صراط کا ڈائمنشن ہے، اس کی لینتھ ہے. ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک فرمانے تینوں مقامات میں سے کہیں بھی ڈھونڈ لینا. یہ کتنا بڑا کمال ہوگا قیامت کے دور دور مقامات ہوں گے، مگر نبی پاک کے پاس جہاں جائیں گے تو پیارے اکان تینوں سے کہیں مل جائیں گے. اور یہی بات جو ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے ایک شعر میں سمجھائی ہے، مقام فاصلوں پر اور کام مختلف، اتنے تینوں کام الگ ہیں، ڈفرنٹ کام ہیں، مقام دور دور ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ مقام فاصلوں پر کام مختلف، وہ دن میں کمال حضور کا ہوگا. ایکچولی اس دن بتایا جائے گا کہ نبی پاک کا کمال کیا ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوب کے آپ ہی، آپ کا کہا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. پھر ایک اور خوبصورت بات جو نبی پاک کی امت سے محبت چھلکتی، ڈائمنشنز یا ڈیسٹینیشنز کون سے بتائے؟ تینوں جگہ نبی پاک مددگار کی حیثیت سے ایک یوں سمجھیے کہ ایک فکر کے ساتھ موجود ہے. اسی کلام کا شعر ہے نا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. بچے کو جس طرح ماں ڈھونڈتی ہے، پیارے آقا کبھی پل صراط پر مدد کر رہے ہوں گے، کہیں نامہ اعمال کو بھاری گناہگاروں کے پلڑے بھاری کر رہے ہوں گے، کہیں جناب پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر کے جام سے. اچھا پھر ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار اس کے اسیر دوڑتا ہوگا، وہ پاک دل کے جس کو اپنا اندیشہ. اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ خود نبی پاک کی حدیث کی طرف اشارہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب تمام انبیاء کو ان کے منبر دے دیے جائیں گے تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اس فکر کے ساتھ. حدیث کا خلاصہ ہے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے. ذرا غور کیجیے گا، ساری دنیا کو فکر یہ ہوگی کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے، ہم رہ نہ جائیں. نبی پاک کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے کہیں جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے. تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا کہ میرے اسی طرح پہلے میں جو ہے ان کی شفاعت کر لوں. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. پیارے آقا کو اپنی کیا ٹینشن ہے، ہم تو شافع روزے محشر ہیں، مگر وہ تردد نہ ہو، ایسی فکر ہوگی کہ بس یہ بھی امتی بخشا جائے، اس کی بھی شفاعت ہو جائے. اب اس میں ایک شعر تھا، میں بچپن سے ہی کلام سنتا ہوں، مگر مجھے ایگزیکٹلی سمجھ آیا جب میں نے الحمدللہ عرفات کے میدان میں اور اس کے بعد اس کو ریئلائز کیا. نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو. اچھا اب عرفات میں جب جاتے ہیں نا ماشاءاللہ، جو مینا گئے عرفات میں ان کو پتا ہے وہ بلون لگے ہوئے، بڑے بڑے غبارے لگائے ہوتے ہیں کہ بھئی یلو کلر کا غبارہ سمجھ لیں یہ ساؤتھ ایشیا والوں کا ہے، پھر جناب جو ہے وہ یہ گرین کلر کا یہ ہے. تو الگ الگ کانٹیننٹ کے انہوں نے ایک نشان بنایا ہوتا ہے، کیونکہ جب کراؤڈ زیادہ ہو تو آپ اونچی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا خیمہ کہاں ہے یا مجھے کہاں پہنچنا ہے. اور ہم نے یہ نشانیاں بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر دور سے یہ والا بلون نظر آئے یا یہ والا پرچم نظر آئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا طواف کے دوران کچھ لوگ اونچا سا پرچم لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سارا قافلہ اس کو فالو کرے. تو ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جو لوائے الحمد عطا کیا جائے گا وہ ہزاروں گز لمبا ہوگا، اور یہ چھوٹا موٹا پرچم نہیں ہوگا. اس کی ایک الگ ڈائمنشن بیان ہوئی کہ اس کے نیچے کتنا عرصہ گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، اتنا لمبا پرچم ہوگا. لیکن یہ پرچم لگایا کیوں جائے گا؟ واٹ از دا ریزن؟ اب مثال دیتا ہوں، ہم یہاں سن رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے قریب پہنچ جائیں گے تو مسئلہ تو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، مگر پیارے آقا کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ اور وہ لوگ ہوں گے تو نظر کیسے آئے گا کہ کہاں ہے؟ تو اس وقت وہ لواء الحمد ہے وہ یہ کام کر رہا ہوگا کہ نشان خسرو دی، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے اس وقت، کتنا دور ہوں گے، کون سے کیمپ میں ہوں گے. تو جو دور غلام ہوں گے نا وہ کہیں گے وہ دیکھو وہ جو پرچم نظر آ رہا ہے نا، نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو لواء الحمد کا پرچم بتا رہا. وہ پرچم دیکھ کر پہنچیں گے کہ چلو پیارے آقا وہاں ہیں. اور یہاں اگر میں عشق والی بات کر دوں کہ وہاں بھی پرچم ہی نشانی ہو نبی پاک تک پہنچنے کی. اے پرچم لگانے والے تمہیں مبارک ہو. وظیفہ بتایا گیا، خود نبی پاک نے فرمایا افضل الذکر الا. اچھا کلمہ پاک کو نبی پاک نے افضل الذکر کہا. اگر میں اس وقت دنیا میں ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں سن، میں آپ سے سوال کروں کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو؟ تو شاید دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہ میں نہیں چاہتا. میں مسجد میں کبھی کبھی بیان میں کہتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں، اور واقعی اچھی بات ہے، تمنا ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. اور وہ بھی ایک حدیث پاک میں جو بشارت ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو سبحان اللہ. لیکن پھر ساتھ ایک اور سوال کیا کرتا ہوں جو آج میں سارے ناظرین سے کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیے آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ ایک مہینہ ہو گیا اس میں بتاتے کتنی بار پڑھا ہے؟ یعنی حال یہ ہے کہ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. روز کلمہ پاک کی کچھ تو عادت بنائیں. افضل الذکر کہا گیا.
اور سبحان اللہ علماء کا ایک بڑا پیارا قول میں نے سنا، اور امیر اہل سنت بھی اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ مرتے وقت زبان بھاری ہو جاتی ہے، سکرات کے وقت زبان پہ بولنا، دیکھیں نا اس کو اور آسان سمجھ لیں، جب سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں، میرا بالکل دل بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو سکرات کی سختی اور موت کے وقت نزا کا عالم ہوتا ہے، تو جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی نا انشاءاللہ مرتے وقت بھی زبان پہ کلمہ جاری، تو پلیز افضل الذکر ہے، یہ پورا کلمہ پڑھتے رہا کریں، کم از کم 100 بار روز پڑھ لیں، ایک تسبیح تو پڑھ لیں، اب تو ویسے ہی رمضان ہے، رمضان میں کلمہ پاک کی ایسی عادت ڈال لیں کہ رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے، اور ایسا نہیں کہ اس وجہ سے صرف ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ، لیکن روز پڑھنے پر جو اجر ملے گا، جنت کے خزانے ملیں گے، اور سبحان اللہ جنت پہ درخت لگانے کا بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، تو آپ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، کلمے کے عادی بھی بن رہے ہیں، ایمان کا یوں سمجھیے کہ ایک مضبوطی بھی ملتی جا رہی ہے۔ اس صدقے کا ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے عمر میں برکت چاہتے ہیں، بری موت سے بچ، اس کی فضیلت پر سے دوستیاں لگائے بیٹھے، ماں باپ کو تنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ساری جتنی بھی بخشش والی راتیں ہیں، ضرور آتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں، لسٹ بھی ساتھ آتی ہے، بڑے گناہگار نہیں بخشے جائیں گے، اب آپ کہیں بھی راضی تو اس رضا کی خاطر ذرا بھائی بہن صدیق کو آتے ہیں کریں کہ فرینڈ نظر بھی نہیں خراب